اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الضحیٰ مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، آفتاب قسم دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا واللیل اور رات کی اذا سجا جب چھا جائے، اور رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی ما نہیں ودعک آپ کو چھوڑا ربک آپ کا رب وما قلی اور نہ بیدار ہوا، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیدار ہوا۔ روایات صحیحہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے، یعنی وہی قرآنی بند رہی۔ مشرکین کہنے لگے کہ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے رخصت کر دیا۔ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ زمانہ فطرت الوحی کا ہے، جب سورہ اقرا کی ابتدا آیات نازل ہونے کے بعد ایک طویل مدت تک وحی کی رکی رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس فطرت کے زمانے میں سخت مغموم و مضطرب رہتے تھے، تاہاں کہ فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا المدثر کا خطاب سنایا۔ اغلب ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چنگوئیاں کی ہوں، چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ عنہ نے محمد بن اسحاق وغیرہ سے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ اس احتمال کی تائید کرتے ہیں، ممکن ہے اس دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگی، اے محمد معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ الیاذ باللہ غرض ان سب عرفات کا جواب سورہ والضحیٰ میں دیا گیا ہے۔ پہلے قسم کھائی دھوپ چڑھتے وقت کی اور اندھیری رات کی، پھر فرمایا کہ دشمنوں کے سب خیالات غلط ہیں، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض اور بیزار ہوا، نہ تجھ کو رخصت کیا، بلکہ جس طرح ظاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشانات ظاہر کرتا اور دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہونا اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روز نور وحی کی رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ ایسا کہنا تو خدا کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے۔ گویا اس خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا۔ الیاذ باللہ۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی وللآخرۃ اور پچھلی حالت خیر بہتر لک آپ کے لیے من الاولی پہلی سے، اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حالت پہلی حالت سے کہیں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہی کی یہ چند روزہ رکاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول و انحطاط کا سبب نہیں بلکہ بیش از بیش عروج و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اگر پچھلی سے بھی پچھلی حالت کا تصور کیا جائے، یعنی آخرت کی شان و شکوہ کا، جبکہ آدم کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، تو وہاں کی بزرگی و فضیلت تو یہاں کی اعزاز و اکرام سے بے شمار درجہ بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ اور عن قریب یُؤْتِيكَ آپ کو عطا کرے گا ربک آپ کا رب فترضیٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے، اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا، یعنی ناراض و بیزار ہو کر چھوڑ دینا۔ کیسا ابھی تو تیرا رب تجھ کو دنیا و آخرت میں اس قدر دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ تو پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے۔
علم یجد کا یتیما فآوا، علم کیا نہیں یجد کا آپ کو پایا یتیمن یتیم فآوا پس ٹھکانہ دیا، بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد باسعادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ نے رحلت کی، پھر 8 سال کی عمر میں تک اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے۔ آخر اس در یتیم اور نادرہ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بےحد شفیق چچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔ انہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت اور تکریم و تبجیل میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد یہ امانت الہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اوس و خزرج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ایواء کے تحت میں داخل ہیں، کما اشار الیہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور وجدک آپ کو پایا ضالًا بے خبر فہدا تو ہدایت دی، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر سراہ سجائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، قوم کے مشرکانہ تبار اور بیہودہ رسم و رواج سے سخت بیزار تھے، اور قلب میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موزن تھا۔ عشق الہی کی آگ سینے مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ وصول الی اللہ اور ہدایت حل کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت کیا گیا تھا، اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھولا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے ہوئے محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح حلق کی تفصیلی راہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیں، یعنی دین حق نازل فرمایا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ سورہ نمبر 42 سورہ شورى آیت نمبر 52۔ تنبیہ، یہاں ضالًا کے معنی کرتے وقت سورہ یوسف کی آیت قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 95 کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور وجدک آپ کو پایا عائلاً مفلس فأغنیٰ تو غنی کر دیا، اور پایا تو کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا۔ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضارب ہو گئے، اس میں نفع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اور باطنی غنا کا درجہ تو وہ غنی عن العالمین ہی جانتا ہے، کوئی بشر اس کا کیا اندازہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ جس پروردگار نے اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، کیا وہ خفا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی درمیان میں چھوڑ دے گا؟ استغفر اللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ پس جو یتیم فَلَا تَقْهَرْ تو قہر نہ کر، سو تم جو یتیم ہو اس کو مت دبا، بلکہ اس کی خبرگیری اور دلجوئی کا۔ جس طرح تم کو یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، تم دوسروں یتیموں کو ٹھکانہ دو۔ اسی طرح کے مکارم اخلاق اختیار کرنے سے بندہ اللہ کی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، و اشارہ الی السبابۃ والوسطیٰ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا فَلَا تَنْهَرْ تو نہ جھڑک، اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک، یعنی تم ندار تھے، اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا۔ اب شکر گزار بندے کا حوصلہ یہی ہونا چاہیے کہ مانگنے والوں سے تنگ دل نہ ہو، اور عاجز بندوں کے سوال سے گھبرا کر جھڑکنے ڈانٹنے کا شیوہ اختیار نہ کرے، بلکہ فرح دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ احادیث میں سائلین کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت اخلاق کے جو قصے منقول ہیں، وہ بڑے سے بڑے مخالف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ تنبیہ، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سائل کی زجر کی ممانعت اس صورت میں ہے جب وہ نرمی سے مان جائے، ورنہ اگر اڑی لگا کر کھڑا ہو جائے اور کسی طرح نہ مانے، اس وقت زجر جائز ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور جو بِنِعْمَتِ نعمت ربی کا اپنا رب، وحدث سو بیان کرو، جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ موسم کے صنعت کا بھی نیت گزاری بقصد فخر و مباحات چرچا کرنا شرن محمود ہے، لہذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے ان کو بیان کیجیے، خصوصاً وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں ہوا، اس کا لوگوں میں پھیلانا اور کھول کھول کر بیان کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا فرض منصبی ہے۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی لفظ حدیث سے لیا گیا ہو، واللہ عالم۔